کیا جو زندگی کے اندر جو خوشی ہے، خوشی کا تعلق زیادہ دولت کمانے سے ہے، زیادہ بزنس جو ہے نا وہ کرنے سے ہے، یا کن چیزوں سے جو ہے نا دل کی جو خوشی ہے اس کا تعلق ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ امیر لوگ، بہت زیادہ کبیر لوگ، دولت میں ان کی جو ہے نا پتہ نہیں کہ ان کو دولت کہاں پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر وقت غم، پریشانی، ٹینشن، اذیت میں رہتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو دولت ہے نا وہ آپ کو خوشی نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ خوشی کا جو تعلق ہے وہ انٹرنل آپ کی اندرونی کیفیت سے ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے، جتنی حرص بڑھتی جاتی ہے، جتنی جو ہے نا تمنا بڑھتی جاتی ہے، انسان کے اندر جو ایک سکون والی جو کیفیت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اور بے سکونی والی جو کیفیت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن کے اندر اور دل کے اندر بے سکونی کو جنم دیتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو دولت کا جو ہے نا حرص کرنا، دوسرا اقتدار کی جو حرص ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بے سکونی کی طرف رغبت کر دیتی ہیں اور دوسرے کا حق مارنے کے اوپر مجبور کرتی ہیں۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اسی اقتدار کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کیا، باپ نے جو ہے نا بیٹے کو قتل کیا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، اور اسی دولت کی خاطر اور اسی جو ہے نا وہ زمینوں اور بڑی بڑے جو ہے نا وہ فیکٹریوں کے مالکوں نے اپنے بہن بھائیوں کو قتل کیا صرف اور صرف جائیداد کی خاطر، ٹھیک ہے؟ یہ وہ انجام ہے جس کی وجہ سے ہم ان اپنے نہج کو پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرا خیال ہے، اور بلکہ یہ جو قرآن کے اندر بھی ہے، کہ یہ تم لوگوں کو غافل کیا ہے دنیا کے حرص اور تمنا نے، جس کا مطلب مفہوم ہے، ایگزیکٹ ورڈز مجھے نہیں یاد، ٹھیک ہے؟ تو تمنا نے آپ کو کس جو ہے نا وہ آپ کی ذہنیت اور آپ کی جو ہے نا دل کی جو کیفیت ہے اس کو بے سکون کر دیا آپ کی حرص نے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف دنیا کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے اپنی چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے اور ملٹی ڈائمینشنلی مینیج کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر وہ تمام پیرامیٹرز جو کامیابی کے ہیں اپنے ذہن میں بھی کلیئر ہونے چاہیے، اور اپنے بچوں کے ذہن کے اندر بھی وہ چیزیں ڈالنی چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ آج بچوں نے اگر آپ کو دولت کے پیچھے، اقتدار کے پیچھے، ان چیزوں کی طرف بھاگتے دیکھا، تو بائی جنریشن ان کے ذہنوں میں بھی یہی چیزیں ڈیولپ ہوں گی، اور آنے والی زندگی ان کی بھی اسی تگ و دو اور اسی جو ہے نا وہ جو ہے نا حرص کے اندر گزرے گی۔ گو کہ دولت کمانا منع نہیں ہے، کہیں اسلام نے منع نہیں کی ہے، لیکن وہ جائز دولت کی بات ہے، اور جائز دولت کمانے والا جو شخص ہے وہ بہت زیادہ امیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ بہت کم لوگ ہیں جو جو ہے نا جنریشن بائی جنریشن ان کی دولت کٹھی ہے، جائز منی بھی ہے تو وہ امیر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں 90% جو بہت زیادہ یکدم شوٹ کرتے ہیں ان کے پیچھے اللیگل ایکٹس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللیگل منیز ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک جائز جو ضروریات ہے، جائز محنت کے ساتھ ایک حد تک زندگی کی لگژریز کو آپ پورا کر سکتے ہیں، لیکن انڈیو پیسے آپ کبھی بھی نہیں کما سکتے، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے جو اہمیت اور سب سے جو زبردست قسم کی جو تربیت وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ یہ نہیں کہ پیسہ نہ کمائیں، ٹھیک ہے نا؟ دولت نہ کمائیں، دولت، پیسہ، جائز پیسہ کمانا ان کا رائٹ ہے، حق ہے، اور وقت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور غربت اور مفلسی بھی انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ جہنم میں لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کفر تک لے کے چلی جاتی ہے، غلط کام کرنے پر اس کو جو ہے نا وہ پیرامیٹرز دیتی ہے کہ آپ غلط کام کریں، ٹھیک ہے؟ ان کو راستہ دکھا دیتی ہے مفلسی۔ اس وجہ سے مفلسی سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، لیکن ایکسٹرا دولت اور غیر ضروری دولت اور جو ہے نا غلط دولت سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کے درمیان میں رہتے ہوئے چیزوں کو جو ہے نا مینیج کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ جو بچوں کی جو سب سے جو اچھی بزنس ہے آپ کا وہ زندگی کے اندر، وہ ہے بچوں کی اچھی تربیت، ٹھیک ہے نا؟ اگر بچوں کو آپ نے ایز اے بینگ اے مسلم ہوتے ہوئے وہ تمام پیرامیٹرز دے دیے جو ہمارے اسلام نے زندگی گزارنے کے دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی سب سے زیادہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس لیے آپ نے ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے، نہ کہ جو ہے نا وہ دولت کمانا منع ہے،
نہ ہی جو ہے نا اس کے پیچھے بھاگنا غیر ضروری بھاگنا غلط ہے۔ اس کے پیچھے جائز دولت کمانا، اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اپنے فیملیز کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ایک رائٹ بھی ہے ہر مسلمان کا، اور وقت کے زمانے کی تقاضا بھی ہے، کیونکہ جب آپ تھوڑے بہت جو ہے نا وہ دولت مند بھی ہوتے ہیں، جائز دولت مند ہوتے ہیں، تو آپ کی بات کی جو ورتھ ہے وہ زیادہ پبلک میں ہوتی ہے، ایز اے کمپیئر ٹو ایک غریب آدمی کہتا ہے نا کہ اچھی باتیں بھی کرے گا تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ایک امیر آدمی، ایک انفلوئنسنگ آدمی ایک اچھی بات کرتا ہے یا کوئی جو ہے نا اسلام کی فیور میں بات کرتا ہے، اس کے لفظ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے دولت کمانا منع نہیں ہے، غیر ضروری چیزوں کی طرف بھاگنا منع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں آپ نے اور اپنی شخصیت کے اندر اور اپنے بچوں کی زندگی کے اندر یہ ڈالنی ہے۔ السلام علیکم۔